السلام علیکم فرینڈز، حق کی بات چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری کو راہ معرفت کیسے ملی؟ فکر کی راہ اختیار کرنے سے پہلے خواجہ حسن بصری کو موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے اور پہلے وزیر سے ملے اور کہا، میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہشمند ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جائے گا اور ملاقات کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلے چلو۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہوگا تو تجھے ملا دوں گا۔ حضرت خواجہ نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ چنانچہ دوسرے روز ایک گھوڑا زین سے آراستہ خواجہ کے لیے منگوایا گیا۔ جب مطلوبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک گیبائے رومی کا خیمہ ایک میدان میں ایستادہ ہے۔ اس کی طنابیں ریشم کی ہیں اور جن کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں وہ سونے کی ہیں۔ ایک فوج کا بڑا دستہ اسلحے سے لیس خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جاؤ حشم نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکماء، فلاسفروں اور دبیر و منشی حضرات نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد کوئی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کی قیامت خیز حسن تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں زر و جوہر کا ایک تھال تھا، انہوں نے بھی اپنے بیشتروں کی طرح خیمے کا طواف کیا۔ پھر کیسر و بسرا کی باری آئی، انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دیے۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر خواجہ حسن بصری حیران ہوئے اور وزیر جو ان کا ہمرکاب تھا اس سے پوچھا، یہ مختلف انواع کے لوگوں کا طواف اور یہ شان شوکت والا خیمہ، یہ سب کچھ کیا ہے اور خیمے کے اندر کون ہے جس کو یہ اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر عرض گزار ہوا، کیسر روم کا بیٹا جو کہ صاحب جمال بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا۔ اس کو نہ صرف جنگ کے جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے طبیب اور دید اس کے علاج کو آئے مگر کوئی حاذق اس کے لیے تریاق حیات مہیا نہ کر سکا۔ آخرکار وہ مر گیا۔ اس کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا اور ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو تمام لوگ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا، یہ طواف کا طریقہ کار جو مختلف اوقات میں مختلف طبقے کرتے ہیں، اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ عرض کی، فوج کے لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دوچار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کو جنگ کا سامان مہیا کرتی اور اس کو کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ دانشور، فلاسفی اور حکماء اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ حکمت اور دانش اور خرد شناسی سے شہزادے کی بلا کو دفع کر سکتے تو ہم اپنی ساری مساعی اس بات پر صرف کر دیتے کہ شہزادے کی بلا دفع ہو جائے۔ خوبصورت لڑکیوں اور مال و زر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال و زر اور جسم و جاں اگر شہزادے کی صحت یابی میں مدد دے سکتے تو ان سب کو قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کا والد اور وزراء کہتے ہیں، اے جان پدر اور معزز شہزادے، ہم نے تو فوج، حکماء، بزرگوں اور شفیقوں اور مدبروں کی تجاویز حاصل کی مگر یہ سب کارگر اس لیے نہیں ہوئیں کہ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہیں تھا، موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اس دن سے اپنے آپ کو مجاہدات عبادت میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر میں کبھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنا مسکن بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ فرینڈ، نیو ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔